اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول کریم وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا لیکچر نمبر 36 ہے، 36 باب المیاء، پانی کا بیان۔ آج سے ہم صرف متن کو دیکھیں گے، باقی طرح ہے ہم آج ابن عابدین شامی کی پڑھیں گے، صرف متن کو پر ایک جائزہ ایک نظر ہو جائے گی تاکہ کچھ نہ سب سے پہلے میاء ان کی جمع ہے، تو اصل میں تھا مواہن، اور اس کو واو کو الف کیا اور اس طرح اس کو چینج کر کے آپ کو حمزہ کر دیا ماؤن۔ اب ماؤن کسے کہتے ہیں؟ پانی کی لغوی تعریف اور ماہیت۔ لغوی تعریف یہ ہو گئی کہ اصل میں مواہن تھا، واو کو الف کیا اور ہا کو حمزہ کر دیا، ماؤن ہو گیا۔ اب اس کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو جسم لطیف سیال، پانی ایک باریک بہنے والا جسم ہے، بہی حیات کل نائم، ہر یعنی نامی جو چیز ہے اس کے لیے یہ زندگی ہے، یعنی ہر جاندار کے لیے یہ ضروری ہے۔ ماء مطلق دوسرا ہے جو بولتے ہی ذہن میں آئے اسے ماء مطلق کہتے ہیں، مطلق پانی۔ وہ بارش ہے، ندی ہے، چشمہ ہے، کنواں ہے، سمندر ہے، پگھلی ہوئی برف وغیرہ، ان سب کو ماء مطلق کہتے ہیں۔ جائز اور ناجائز صورتیں۔ ماء مطلق سے رفع حدث، تو پانی استعمال کیا جاتا ہے رفع حدث کے لیے، حد سے اصغر وضو اور حد سے اکبر غسل، ان کے لیے پانی کو مشروع کیا، جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا نازل کیا، یطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے۔ تو پانی جو ہے وہ رفع حدث کو اٹھانے کے لیے ہے۔ کون سا پانی رفع حدث کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا؟ جو کرتے ہیں وہ ہے بارش کا پانی، برف، اولا اور یہ شبنم یعنی اوس، پھر دریا کا پانی، نہر کا پانی، ندی نالے کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف اور جمی ہوئی باپ سے جو پانی پیدا ہو اس سے بھی بلا کراہی۔ اس طرح سورج کی روشنی میں جو پانی گرم کیا گیا ہے اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، حدث کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پانی، تو زمزم سے بھی وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، البتہ زمزم سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے، وضو اور غسل دونوں کیے جا سکتے۔ جن سے نہیں ہو سکتا رفع حدث، وہ ہے جی درخت سے نچوڑا ہوا پانی، منہ کا پانی، یہ جو پانی ہے ان سے، اسی طرح نمک کے پگھلنے سے جو پانی بنا ہے جیسے نمک کے کان وغیرہ میں، وہ ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پکایا ہوا یعنی جیسے شوربہ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ طاہر چیز سے مغلوب پانی، یعنی کوئی پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس نے پانی کے اندر جو اس کے دو اوصاف ہے، رقت اور سیلان، یعنی رقیق ہونا، سیال ہونا، اور اس کا سیال یعنی بہنے والا ہونا، یہ جب ختم ہو جائے، گاڑھا پن اس میں آ جائے، تو اب اس سے وضو اور طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔
اسی طرح رفع حدث کے بعد جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس سے بھی دوبارہ اسے استعمال نہیں کر سکتے. بعض صورتوں میں وہ پاک ہے اور بعض صورتوں میں ناپاک ہے. بو، ذائقہ اور رنگ بدلا ہوا پانی، جس پانی کا بو، رنگ، ذائقہ بدل جائے وہ بھی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. اسی طرح پھلوں سے نچوڑا ہوا پانی، انگور کا پانی، خربوزے وغیرہ کا پانی، یہ بھی پانی ایسے ہیں کہ جو ان سے رفع حدث نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آگے تعریف، اسباب، حکم اور مستعمل. مستعمل پانی کی تعریف: وہ پانی جو کسی عضو سے جدا ہو جائے، استعمال ہونے کے بعد مستعمل کہلاتا ہے، خواہ برتن میں جمع ہو یا نہ ہو. یعنی اعضاء سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ نمبر 1، قربت یعنی ثواب کی نیت سے اس پانی کو استعمال کیا جائے وہ مستعمل ہے. کھانے کی سنت یعنی ہاتھ دھونا سے پانی مستعمل ہو جائے گا. غسل میت، حائض عورت کا غسل، غسل عادت بنیت عبادت، اس سے بھی وہ مستعمل ہو. دوسرا ہے رفع حدث، محدث کا وضو کرنا، یعنی بے وضو کا وضو کرنا، جنابت والے کا غسل جنابت کرنا، اور تبرد یعنی ٹھنڈک نیت سے وضو بھی اس میں داخل ہے. یعنی وضو تو ہے لیکن گرمی لگی ہے تو وضو کر لیتے ہیں، اعضاء ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اس سے بھی وہ پانی مستعمل. تیسرا فرض ثابت کرنا، بعض اعضاء دھونا غیر اقتراف پانی، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور اتفاق کی طور پر یعنی اس کی کچھ ہوتے ہیں کہ مستعمل. یہ ہو گیا مائع مستعمل. تیسرا ہے نجاست کے احکام. نجاست قلیل اور کثیر پانی دونوں میں اگر ملے گی تو اس کے احکام کیا بنے گے؟ تو یہاں پر 3 قسمیں پانی کی ہیں. ایک حوض ہے، راکد رکا ہوا پانی لیکن کثیر ہے، اور دوسرا جاری پانی ہے وہ بھی کثیر ہے، اور تیسرا مائع قلیل ہے. رکا ہوا پانی ہے لیکن کثیر ہے تو جائز ہے. نجاست اگر اس میں نہ ہو تو غالب گمان پر اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی. اور جاری پانی میں اثر ظاہر نہ ہو تو ناپاک. جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا جاری پانی ناپاک نہیں. نجاست گرنے سے ناپاک، لیکن قلیل پانی میں نجاست گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ اثر ظاہر ہو یا نہ ہو. مائع راکد کثیر کتنا ہے؟ داد جسے کہتے ہیں مفتہ بھی کھولی 10x10 جس ہو لمبائی چوڑائی تو اسے مائع کثیر کہتے ہیں. اب اثر کیسے ہوگا؟ اثر رنگ، بو، ذائقہ بدلے تو جاری پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. اور یہی حکم اس کھڑے پانی کے بارے میں، راکد پانی کے بارے میں ہے جو کثیر ہے، اس کا بھی یہی حکم. اور قلیل پانی میں بو نہ بدلے، ذائقہ، رنگ کچھ بھی نہ بدلے، محض نجاست گر گئی تو وہ ناپاک ہو گئی. اب یہاں اس کی جو ہے وہ پیمائش لکھی گئی ہے، کوئی 10x10 ہے اور کوئی جو ہے نا وہ گول ہے تو اس کا 15 کے حساب سے ہے، 15 فٹ کے حساب سے. ذرا یہ مختلف. جاری پانی کیسے ہوگا کہ اس کا بہاؤ عرفاً معتبر ہے، یعنی عرف میں جسے بہنا کہتے ہیں اسے، اور شرعی طور پر یہ ہے کہ جو تنکا کو بہا کے لے جائے وہ جاری پانی.
پانی میں تنکا رکھیں اور وہ بہہ جائے تو یہ جاری ہے. قلیل پانی میں نجاست گر جائے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے. تو مائع راکد جو ہے جاری کے حکم میں ہے. حمام کا حوض وغیرہ بڑا حوض وغیرہ ہوتے ہیں وہ جاری پانی کا. جاری پانی کا حکم یہ ہوگا کہ نجاست کا اثر نہ دکھائے تو جائز ہے. اور قلیل کیا ہے؟ جو 10 بالش سے کم ہو، یعنی دردہ نہ ہو، وہ قلیل پانی ہے. میں نجاست پڑنے سے ہی وہ طہارت حاصل. اس سے آگے یہ ہے کہ مردہ جانور اور پانی کا حکم. کہ جانور کی موت سے پانی ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کا دار و مدار بہتے ہوئے خون پر ہے، دم مصفوع پر ہے. کہ جانور میں اگر بہتا ہوا خون ہے تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، اگر بہنے والا خون نہیں ہے تو نہیں ہوگا. ان صورتوں میں ناپاک نہیں ہوگا: مکھی، مچھر، بچھو، زنبور، بے خون حشرات. یہ اگر پانی میں مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. طرح مچھلی، کیکڑا، آبی مینڈک، آبی جانور، ان کے مرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں، کیونکہ یہ پانی کے ہی جانور ہیں. اس طرح ریشم کا کیڑا اور اس کا پانی اور فضلہ وغیرہ سے بھی پانی ناپاک. یہاں پر لکھا ہے کہ باہر مرے اور پانی میں پڑا رہے صحیح. اسی طرح جو پانی کا کتا اور خنزیر ہیں ان کے مرنے سے بھی نہیں. یہ اگر پانی میں مر گیا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے پانی میں کاٹا گیا تو پھر وہ ہو جائے گا. وہ چیزیں جو ناپاک کر دیتی ہیں پانی کو وہ ہیں بطخ، ہنس، آبی اور خشکی دونوں جانور. پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی میں بھی رہتے ہیں وہ جانور. بہتے ہوئے خون والا خشکی کا جانور. یہی کو یہ کہ اگر خون ہو تو خشکی کا سانپ بھی پانی کو ناپاک کر دیتا ہے. وہ مینڈک جس کی انگلیوں میں جلی نہ ہو، کی مینڈک جلی ہے تو وہ تری کا مینڈک ہے، اور اس کی انگلیوں میں جلی نہ ہو تو وہ خشکی کا مینڈک ہے. تو خشکی کا مینڈک پانی میں مرے تو وہ پانی کو ناپاک. طرح جونک جو ہے وہ پانی خون چوسنے والی، وہ بھی مفسد. اس کے بعد آگے مسئلہ ہے اسی میں دباغت اور زکوٰۃ. دباغت چمڑے کی طہارت، کیونکہ اس میں بھی پانی جو ہے وہ ڈالتے تھے، مشق وغیرہ اس سے بناتے تھے پانی استعمال کے لیے. تو یہ ضمناً ان چیزوں کو بھی ذکر کیا کہ کلو احابن دوبیگا فقط طہورا، ہر کچی کھال جسے دباغت دی جائے وہ پاک ہو جائے. دباغت یا کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے جو قابل دباغت ہو. دباغت سے جو کون سے پاک ہوتے ہیں؟ کتے کا چمڑا، ہاتھی کا چمڑا کو برداشت کر سکے، یعنی بڑا سانپ اگر اس کی کھال اس طرح کی ہے تو یہ دباغت سے ڈائی کرنے سے یہ پاک ہو جائیں گے، سوائے خنزیر کے، چونکہ خنزیر نجس العین ہے. خنزیر کا چمڑا یہ اپنے نجس العین ہونے کی وجہ سے یہ پاک نہیں ہوگا. اور انسانی کھال یہ انسان کی عزت و آبرو کے اعتبار سے اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. طرح چوہا اور چھوٹا سانپ وغیرہ ان کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں. بڑا سانپ جو ہے اژدہا قسم کا ہے، اس کی کھال جو ہے وہ ڈائی کرنے سے پاک ہو جائے گی. اس کے بعد ہے جی مردار کی بال اور ہڈیوں کا حکم. تو خنزیر کے سوا ہر مردار کے بال پاک ہیں، ہڈی، پٹھے، کھر، سینگ وغیرہ یہ سارے پاک ہیں. اسی طرح انسانی بال، ہڈی، دانت وغیرہ یہ بھی پاک ہیں سوائے خنزیر کے، چونکہ خنزیر کے بال اور ہر چیز جو ہے وہ ناپاک کراتے ہیں. زکوٰۃ کا اثر، یعنی ذبح سے بھی، یعنی ذبح شرعی سے بھی
کھال پاک ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا تو یہ مردار ہو گیا، تو اب اس کی جو ہے وہ جو کھال ہے وہ ڈائی کرنے سے پاک ہوگی، لیکن جس جانور کو ذبح کر دیا گیا چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، جیسے کتا ہے، گدھا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، انہیں اگر ذبح کر دیا جائے تو ذبح کرنے سے ان کی کھال اور گوشت پاک ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ سے بھی چمڑا پاک ہو جائے گا، لیکن غیر معقول جو ہیں ان کی گوشت کہہ رہے ہیں زکوٰۃ سے پاک نہیں۔ اظہر کو لیا کہ زکوٰۃ شرعی ہونی چاہیے، یعنی جو شرعی طریقہ ہے اس طرح تو دم مصفوح بہ جائے گا۔ تو بعض کتابوں میں ہے کہ یہ جو ہے وہ گوشت بھی اور کھال بھی پاک ہو جائے گی، یعنی پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کو ہاتھ لگنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا ہاتھ، لیکن کھایا نہیں جائے گا۔ حرام جو جانور ہیں غیر معقول کھایا نہیں۔ مزید اس میں مسائل، پھر کتے کے مسائل، مشک یعنی ہرن میں جو ہوتی ہے نافع مشک، اور بولے معقول جو پائے جاتے ہیں جانور ان کے پیشاب کا حکم۔ کتا نجس العین نہیں، امام شافعی کے یہاں نجس العین ہے، وہ اسے خنزیر کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن احناف کے یہاں صرف خنزیر نجس العین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس کے بھی جو ہے وہ کھال پاک ہو جائے گی۔ چمڑے سے مسلح وغیرہ بنانا جائز ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح اس کو بیچنا، خریدنا، زمان پہ دینا یہ جائز ہے، یعنی کتے کی خرید و فروخت جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اسی طرح سے ڈول بنانا وغیرہ، اگر اس کا منہ کنویں لعاب نہ لگے تو کنواں کا پانی بھی پاک نہیں ہوگا۔ گوشت حرام ہے لیکن اس کے بال اور کھال جو ہے وہ پاک ہیں۔ بال تو ویسے ہی پاک ہو جائیں گے، لیکن کھال ڈائی کرنے کے بعد، دباغت کے بعد اس کی کھال بھی پاک ہو جائے گی، پاک والا۔ کستوری مشک، صحیح قول کے مطابق بعد مطلقاً پاک تھیلی ہر حال میں وہ کھانا جائز ہے، اور اس کی نافذہ یعنی مشک پاک اور حلال، کیونکہ وہ خون سے بنتی ہے لیکن وہ اب تبدیل ہو گئی ہے نافع میں، تو اب ہرن بھی حلال ہے، تو اس کے اندر وہ جو مشک کی تھیلی ہے وہ بھی جو ہے وہ حلال ہوگی، پاک ہوگی، کھایا جا سکتا۔ نجاست، بول معقول اللحم، ان کی نجاست مخففہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے، تو اسے استعمال کرنا یعنی حلال جانوروں کا پیشاب نہ علاج کے لیے ہو سکتا ہے اور نہ پینے کے لیے، اور سوائے جو حدیث رہنا ہے غالباً، اس میں ان لوگوں کو جو بیمار ہو گئے تھے مدینہ شریف آئے، انہیں اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا، تو احناف کے ہاں یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ ائمہ ثلاثہ اس سے جو ہے وہ معقول اللحم جو جانور ہیں ان کے پیشاب کو پاک مان، لیکن امام اعظم اس حدیث کی وجہ سے اسے نجاست غلیظہ سے نکال کر خفیفہ مانتے ہیں، تو کیا وہ امام اعظم کے نزدیک اس کی نجاست خفیفہ ہے، امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ اگر کوئی مجبور ہو گیا علاج کے لیے کہ اور کوئی علاج نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ علاج جائز ہے، جیسے پیاسے کے لیے شراب پینا جائز ہے، بہت زیادہ پیاسا ہے، شدت پیاس میں ہے اور پانی نہیں ہے تو شراب پی سکتا ہے جان بچانے کو۔ اس بارے میں ہے کہ شفا معلوم اور کوئی دوا نہ ملے تو رخصت ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی شفا اور کسی معلوم نہیں ہے کسی چیز میں، یا پھر جو ہے وہ اور کوئی دوائی نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اضطراری کیفیت میں، اختیاری حالت میں۔ اس کے بعد جاری پانی کے کچھ مسائل بیان کیے۔ جاری پانی اسے عرفاً جاری سمجھا جائے اور اس پر نجاست کا اثر نہ ہو، رنگ بو ذائقہ نہ بدلے، ان کا بہا کے لے جائے، اثر کول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو عرفاً بہتا سمجھا جائے، یہ مشہور ہے۔ اظہار یعنی تحقیقی قول یہ ہے جو تنکا بہا جائے،
اور معروف اور مشہور یہ ہے کہ جو عرف میں جسے بہتا ہوا قرار دیں کہ یہ بہہ رہا ہے. میزاب وغیرہ یعنی پرنالے وغیرہ کا کم تو اس سے وضو کرنا جائز ہے. اچھا، اسی طرح ان کے دیگر چشمے ہیں، ان کا بھی حکم جو ہے وہ. اب خلاصہ باب یہ ہوگا، صرف مطلق پانی سے وضو اور غسل درست ہے. مقید پانی کی دو قسمیں ہیں، پانی کی دو قسمیں، ایک مقید اور ایک مطلق. مطلق سے رفع حدث کے بعد اس سے جدا پانی مستعمل پانی ہے، لیکن ظاہر ہے، لیکن طہوریت کا فائدہ نہیں دیتا. اثر ظاہر ہونے پر ناپاک یعنی جاری پانی، کثیر پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا قلیل پانی. اور راکد کثیر تب ہوگا جب وہ 10x10 ہوگا. اور نکات شرعی شرط ہے سوائے خنزیر اور انسان کے طباغت سے ہر چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اور جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب نجاست مخففہ ہے، اور مشک جو ہے وہ پاک اور حلال ہے. کتا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نجس نہیں. یہ اس کا آج کی ہماری اس پوری باب تھا، اس کا یہ خلاصہ ہے. اب آتے ہیں متن کی طرف، تو صرف متن پڑھیں گے ہم، باقی اس کی آپ شرح جو ہے وہ علامہ ابن عابدین شامی کی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو سینڈ کر دوں گا آپ، لیکن چونکہ وقت اب کم ہے، یہ متن سے ہی کام چلایا جائے گا. آگے جب کتاب البیوع شروع ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو بھی. باب المیاہ، پانیوں کا باب، یعنی پانی کے احکام، پانیوں کے احکام. جمع ماء بالمد ویکسر، میاہ ماء کی جمع ہے، مد اور کسرہ کے ساتھ یہ قابل استعمال ہے. اصلہ مواہ قبلت الواو الفا والہاء حمزۃ، کہ اس کی واو کو الف کیا گیا اور آ کو حمزہ کر دیا. یہ مواہن سے ماؤن ہو گیا. وہوا جسم لطیف سیال، یہ ایک بہتا ہوا جسم ہے، لطیف اور بہتا ہوا. بھی حیات کل نام، جس کے ساتھ ہر نامی چیز، بڑھنے والی چیز کی حیات ہے. آگے شروع کرتے ہیں. فرمائے یرفع الحدث مطلقا بماء مطلق، یہ فرماتے ہیں کہ حدث کو مطلقاً اٹھایا جائے گا مائے مطلق سے. اور مائے مطلق کیا ہے؟ وہو ما یتبادر عند الاطلاق، کہ مطلق بولا جاتا ہے تو صرف یعنی اطلاق، یعنی مطلقاً جب بولا جائے تو وہی پانی مراد ہو تو اس کو مائے مطلق کہتے ہیں. پانی لے آؤ، پانی پلا دو، پانی دے دو، تو اس کو مائے مطلق کہتے ہیں. اب وہ کون کون سے؟ کماء سماء، آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، و اودیۃ، اور وادیوں کا پانی، و عیون، اور چشموں کا پانی، و آبار، کنوؤں کا پانی، و بحار، دریاؤں سمندروں کا پانی، و ثلج غضاب، اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی. بحیث یتقاطر، اس طرح کہ اس سے جو ہے وہ
قطرے ٹپکتے ہیں، برف کا پگھلا ہوا پانی، اس طرح کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ وبردن، اولے، وجمدن، جمدن، جمع ہوا پانی، فریز کیا ہوا پانی، اور وندہ، اور ندا کہتے ہیں اوس کا پانی، شبنم۔ آدھا تقسیماً بے اعتبار ما یشاہد، یہ جو پانی کی تقسیم ہے یہ مشاہدے کے اعتبار سے ہے، جیسے ہم پانی کو دیکھتے ہیں کہ اتنی یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے، یہاں سے بھی، وَإِلَّا وَغَرْنَا فَالْكُلُّ مِنَ السَّمَاءِ، ورنہ سارے کے سارے پانی آسمان سے ہی آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ سورہ حج آیت نمبر 63۔ وَالنَّكِرَةُ وَلَوْ مثبتاً فی مقام الامتنان تعم، کہہ رہے ہیں کہ نکرہ اگرچہ اس بات کے لیے ہو احسان کے مقام پر، امتنان کے مقام پر ہو، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا۔ نکرہ جب مقام امتنان اور احسان کے مقام پر ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ فائدہ عموم کا دیتا ہے۔ چونکہ ماء کا لفظ انزل من السماء ماء نکرہ آیا ہے، لہذا جو اس بات کے سیاق میں ہے یہاں کہنے کے امتنان احسان کی جگہ پر ہو تو یہ عموم کا فائدہ ہے۔ وماء زمزم، وماء زمزم، اور زمزم کا پانی بلا کراہت، وعن احمد یکرہ، اور امام احمد کے نزدیک اس سے طہارت حاصل کرنا یہ مکروہ ہے۔ وبماء قصد تشمیسہ بلا کراہت، اور ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جس کو قصداً دھوپ میں رکھا گیا ہو، بلا کراہیت جو ہے وہ جائز ہے۔ وکراہیتہ عند الشافعی طبیعۃ، اور امام شافعی کے نزدیک سورج کی گرمی سے، دھوپ سے جو پانی گرم ہوا اس کی کراہیت طبیعی ہے۔ وکری احمد المسخن بالنجاست، اور امام احمد کے نزدیک نجاست کے ساتھ گرم کیے گئے پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيُرْفَعُ بِمَاءٍ يَنْعَقِدُ بِهِ مِلْحٌ لَا بِمَاءٍ، اور حدث کو دور کیا جائے گا اس پانی سے جس میں جم کر نمک ہونے کی صلاحیت ہو، يَنْعَقِدُ بِهِ مِلْحٌ لَا بِمَاءٍ، نہ کہ پانی کے ساتھ جو نمک کے پگھلنے کے ساتھ حاصل ہو، حاصل دوا بانی، ایسے پانی کے ساتھ کہ جو نمک تھا اور پگھل کے پانی ہوا اس کے ساتھ طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ پانی اس میں جم کر نمک ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ وضو ہو سکتا۔ لا بماء ملح، نمک والے پانی سے نہیں ہے، لبقاء الاول علی طبیعت الاصل، کیونکہ وہ اول جو ہے نا نمک وہ اپنی طبیعت پر باقی ہے۔ انقلاب الثانی
علی طبیعیت الملحیت، اور دوسری صورت جو ہے نا، ان پہلی صورت میں پانی اپنی اصل طبیعت پر باقی ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ نمک جو ہے وہ پانی بنا۔ ولا بعصیر نبات، اور نہ نباتات وغیرہ کو نچوڑنے کے ساتھ جو پانی حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ تعالی حاصل نہیں ہوتا۔ اے معتصر من شجر، معتصر من شجر او ثمر، یعنی وہ پانی جسے درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہے، انه مقید، چونکہ اب وہ مطلق نہیں رہا، وہ مقید ہو گیا۔ بخلاف ما یقطر من الکرم، بخلاف پانی کے جو انگور سے گرتا ہے، اب الفاقہاتی، یا پھلوں سے بنفسی، خود بخود گرتا ہے، فإنه يرفع الحدث، وہ حدث کو اٹھا سکتا ہے۔ وکیل اللہ، اور ایک قول ہے کہ نہیں، وہو الازہر، یہی ازہر ہے، کما فی شرم بلالیہ، کیونکہ شرم بلالیہ نور الزام ہے کہ نچوڑنے سے وہ پانی پھلوں سے نکلے یا خود سے نکلے، دونوں صورتوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اگر خود سے نکلے تو ہو سکتا ہے، لیکن اظہر قول یہ ہے جسے شرم بلالیہ نہیں ذکر کیا برہان سے، واعتمدہ القسطانی، اور کوستانی نے بھی اس پر اعتماد کیا، فقال، کہا کہ والاعتصار یعم الحقیقی والحکمی کما الکرم، یعنی نچوڑنا یہ حقیقی، یہ عام ہے، چاہے حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو، جیسے انگور کا پانی، وقضا ماء الدابوغۃ والبطیح بلا استخراج، وقضا نبیذ التمر۔ جیسے انگور کا پانی، اسی طرح خربوزے کا پانی، ماء دابوغۃ، اور اسی طرح بطیخ خربوز کا پانی جو بغیر کالے نکلتا ہے، اسی طرح نبیذ تمر، یعنی کھجور کا جو پانی ہوتا ہے کے ساتھ تعارف نہیں کر سکتا۔ ولا بماء مغلوب بشیء طاہر، اور نہ اس پانی سے کہ جس پر کوئی پاک چیز آ کر غالب آ گئی اور اس پانی کو مغلوب کر دیا۔ اب الغلبۃ اما کمال الامتزاج، اب غلبہ کیسے ہوگا کو بیان کرتے ہیں۔ پانی پر غلبہ امتزاج کی کمال کی وجہ سے ہوتا ہے، بتشرب نبات او بطبخ بما لا یقصد به التنظیف، جیسے نباتات کا پانی دینا، یا غلبہ ایسی چیز کے ساتھ ہو، پکانے سے ہوتا ہے جس کی صفائی کرنا مقصود نہیں۔ وَأَمَّا بِغَلَبَةِ الْمُخَالَطِ، اور اگر کوئی چیز اس کے ساتھ مل گئی بھی، یعنی اور اس کے ساتھ غلبہ ہوا، فَلَوْ جَامِدًا، بس اگر وہ جامد ہو گئی، یعنی اس چیز نے اس ساتھ آ کر اختلاط کر کے اس کو جامد گاڑھا کر دیا، ابھی سخانتی معلوم یزل الاسم کا نبیذ تمر ولو مائعا، اگر وہ جامد ہے تو گاڑھا ہونے تک ہوگا جب تک اس کا اسم زائل نہ ہو، یعنی جب گاڑھا ہو جائے گا تو پھر وہ نہیں رہے گا، جیسے نبیذ تمر، اگر ملنے والی چیز مائع ہو، مائع چیز لیکوڈ ہو۔ یہ اس کے ساتھ ہے اما بغلبۃ المخالط، اگر ملنے والی چیز جو ہے وہ گاڑی ہے، اس کو گاڑھا کر دے گی، تو پھر جب اس میں گاڑھا پن آ جائے گا، اس میں تھکنس آ جائے گی اور اس کی رقت اور سیلان کو ختم کر دے گا،
تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی لیکوڈ ہے فَلَوْ مُبَايِنًا لِأَوْصَافِهِ بِتَغَيُّرِ أَكْثَرِهَا، اگر وہ پانی کے تمام اوصاف کے مخالف ہو تو اس کے اکثر کے تبدیل ہونے کے ساتھ غلبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ او موافقاً، وہ لیکوڈ چیز یا پانی کی موافق ہوگی یا مباین ہوگی۔ تو مباین ہے تو تمام اوصاف میں سے اکثر اوصاف اگر تبدیل ہو گئے تو وہ غلبہ مانا جائے گا اس لیکوڈ کا پانی پر۔ اور اگر وہ لیکوڈ جو ہے نا پانی کے موافق ہے، جیسے کل لبنی، جیسے دودھ اور پانی ایک جیسے ہیں، تو ایک جو ہے وصف کے غلبے کے ساتھ مانا جائے گا، یا اس کے وہ لیکوڈ جو ہے وہ مماثل ہے، جیسے مائع مستعمل فبل اجزائے، تو پھر جو ہے وہ کس کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا؟ اجزاء کا کے ساتھ غلبہ مانا جائے گا۔ فإن المطلق اکثر من النصف، اگر مطلق پانی نصف سے زیادہ ہے تو جاز التطہیر بالکل وإلا لا، اگر مائع مطلق جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہے تو پھر سے جائز ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ وہذا یعم الملاقی، وہذا یعم الملقى والملاقی، اور یہ ڈالے جالے والے پانی اور جسم سے لگنے والے پانی دونوں کو یہ شامل ہے۔ فی الفساق یجوز التوضؤ عالم یعلم تصاویر مستعمل علی ما حققہ فی البحر والنہر المنح، اور کہتے ہیں کہ چھوٹے حوض، فساقی کہتے ہیں چھوٹے حوضوں سے وضو کرنا جائز ہے جب تک مستعمل پانی کے مساوی ہونے کا علم نہ ہو، یعنی مستعمل پانی جو ہے وہ چھوٹے حوضوں کے مساوی ہو جائے تو اب جو ہے وہ وضو جائز نہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ مساوی نہیں ہوگا جائز ہوگا، چونکہ وہ مائع مستعمل اور جو مطلق ہے اب ان کو تولا جائے گا، یعنی وزن کیا جائے گا۔ تو وزن کیسے ہوگا کہ وہ جب تک مستعمل جو ہے وہ مائع مطلق کے برابر نہیں ہوگا تب تک وہ مستعمل نہیں قرار دیا جائے گا، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ قلتو، شامی کا در مختار کہتے ہیں لیکن شرم بلالی فی شرحہ للوہبانیہ، لیکن جو ہے وہ شرم بلالی نے فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، تو ویراجعہ متعملا، لہذا غور و فکر کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کیا۔ ویجوز رفع الحدث بما ذکر وان مات فیہ ای الماء ولو قلیلا، اب یہ یہاں سے وہ پانی میں مرنے والے جانوروں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ رفع حدث کرنا جائز ہے جو ذکر کی گئی ہیں پانیوں کی صورتیں جو ذکر کی گئی ہیں، پانیوں سے رفع حدث کرنا جائز ہے۔ وَإِن مَاتَ فِيهِ أَيَ الْمَاءُ وَلَوْ قَلِيلًا، اگرچہ اس پانی میں مر جائے، اگرچہ وہ تھوڑا پانی بھی ہو، لیکن ایسا جانور مر جائے جو کیا ہو غیر دموی، لیکن وہ خون والا نہ ہو، تو قلیل پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی، جیسے کزمبور وہ بھیڑ، وعقرب بچھو، وبک مچھر اے بعوض، وکیلا بک الخشب، اور بک سے مراد لکڑی کا کیڑا ہے، یہ بھی اگر مر جائیں۔ وفی المجتبی علی صحفی، علاقی مس دم انہ یفسد، وہ جو جونک ہے وہ اگر خون چوستی ہے تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے، فاسق ہو جائے۔ ومنہ یعلم حکم بق وقراد وعلق،
اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جان دیا گیا مچھر، کیڑی، جرات اور جونک کا حکم۔ اور فی الوحبانیہ دودھ القز وماؤہ وبذرہ قرؤہ طاہر ودودۃ متولدۃ من نجاست۔ ریشم کا کیڑا وحبانیہ میں ہے کہ ریشم کا کیڑا اور اس کا پانی اور اس کا بذر، اس کا انڈا اور اس کی پیٹھ یہ پاک ہیں، جیسے وہ کیڑا پاک ہوتا ہے جو نجاست سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جو نجاست سے کیڑا پیدا ہو وہ پاک ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی پاک ہو۔ اسی طرح وہ جانور جو پانی میں پیدا ہوئے، ومائی متولد ولو کلب الماء، اگرچہ پانی کا کتا یعنی بحری کتا ہے، وخنزیر ہی، اور اسی طرح وخنزیر الماء، کلب الماء وخنزیر الماء، تو یہ بھی جو ہے وہ ان کے مرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں۔ سماکن و سرطان، جیسے مچھلی اور کیکڑا، ضفدع، اسی طرح مینڈک، لا بریجن، نہ کہ خشکی کی، کہ لہو دمن شائد، کیونکہ خشکی کی جو ہوتی ہے اس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اور وہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وَهُوَ مَا لَا سِطْرَةٌ لَهُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، کہ اس کی انگلیوں کے درمیان جلی سترہ نہیں ہوتا، سترہ نہیں ہوتا، یہ انگلیوں جو ہے وہ کھلی ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خشکی کا مینڈک ہے، اور اگر انگلیوں کے درمیان ایک جلی سی بنی ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تری کا مینڈک ہے۔ فَيُفْسِدُ بِالْأَصَحِّ، تو اگر خشکی کا ہے تو اس کے مرنے سے پانی فاسد ہو جائے گا، جیسے خشکی کا سانپ اگر اس میں خون ہے، اور اگر اس میں خون نہیں ہے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہے۔ اور اسی طرح حکم ہوگا لو مات ما ذکر خارجہ و باقی فیہ، اسی طرح حکم ہوگا کہ وہ جو اگر مر گیا باہر و باقی فیہ، اگر پانی سے باہر مر جائے اور پھر اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو اصح قول کے مطابق یہی ہوگا۔ فلو فتتت فیہ نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربت لا شربہ لحرمت لحمہ، لیکن اگر مینڈک وہاں پانی میں جو تھا، مینڈک جیسا جانور، نحو ضفدع، اگر وہ پانی میں پھٹ جائے تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، مر کے پھول پھٹ گیا تو وضو جائز ہے، لیکن اس کو پینا جائز نہیں، چونکہ اس جانور کو، مچھلی کے علاوہ جو جانور ہیں انہیں کھانا حرام ہے، یہ اس کو پینا بھی جائز، اس پانی کو جانور مرا ہے پینا بھی حرام، پینا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے اجزاء پانی میں مل گئے ہیں لہذا اس کا پینا مکروہ ہوگا، کوئی تحریمی، جیسا کہ باہر ہوا۔ اب وہ جانور جو پانی کو کر دیتے ہیں ناپاک، فَيَنْجُسُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِمَوْتِ مَاءٍ، تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس جانور کے مرنے سے جو پانی میں زندگی گزارتا ہو، موت مائن مائی معاشن بری مولد بالاصح، تو ایسے جانور کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے جو زندگی خشکی میں گزارتا ہو، یعنی زندگی پانی میں گزارتا ہو لیکن پیدا خشکی میں ہوا ہے، جیسے بطخ اور یا وہ مرغابی وغیرہ۔ حکم سائر المائیات کالماء بالاصح،
اور تمام لیکوڈ کا حکم پانی کی طرح ہے اصح قول کے مطابق، حتی لو وقع بول فی عصیر عشر فی عشر لم یجز۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر پیشاب گر جائے ایسے شیرے میں جو دا دردا ہو تو وہ خراب نہیں ہوگا، یعنی اتنا زیادہ ہے میں اگر پیشاب گر جائے تو وہ طرح پیشاب دا دردا پانی میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر وہ لیکوڈ جو پاک ہے جیسے شیرہ ہے، اگر وہ 10 بائی 10 ہے اور اس میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں۔ وَلَوْ سَالَ دَمُ رِجْلِهِ مَعَ الْعَصِيرِ، اگر پاؤں کا خون شیرے کا ساتھ بہا تو ناپاک نہیں ہوگا، لا ينجس خلافا لمحمد فذكر الشونی وغیرہ۔ وبتغییر احد اوصافه من لون او طعم او ریح، پانی ناپاک ہو جائے گا اس کے اوصاف کے بدلنے سے۔ اوصاف کیا ہیں؟ رنگ، ذائقہ وغیرہ، یہ اگر پانی میں ظاہر ہو جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کثیر پانی ہے، ولو جاریاً اجماعاً، اگرچہ وہ جاری ہو پھر بھی اس میں اگر یہ تین اوصاف میں سے کوئی بس ظاہر ہوتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ کثیر پانی ہے یا جاری پانی۔ اما القلیل، قلیل پانی اس میں محض نجاست گرنے سے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا، وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ، اگرچہ اس میں متغیر نہ ہو، بخلاف امام مالک کے ہاں وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا محض نجاست گرنے سے۔ خلافاً مالک، امام مالک کے ہاں یہ امام مالک کے نزدیک اس کا بس جب تک نہیں بدلے گا نہیں ہوگا۔ لا لو تغیر بطول مکس، لیکن وہ پانی ناپاک نہیں ہے جو کافی عرصہ ٹھہرا رہا، تو ٹھہرا رہنے کی وجہ سے اس کے اندر مل پیدا ہو گئی تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی کوئی رکھ کے بھر کے بھول گیا کسی برتن میں اور کسی جگہ ٹنکی وغیرہ میں تھا اور کافی عرصہ پڑے رہنے کے بعد اس کے اندر اسمیل آ گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں فَلَوْ عَلِمَ نَتَنُهُ بِالنِّجَاسَةِ لَمْ يَجُزْ، اگر اس کی بدبو نجاست کی وجہ سے معلوم ہو تو اب طہارت جائز نہیں ہے۔ اور فَلَوْ شَكَّ، اور اگر شک ہوا ہے تو فَالْأَصْلُ وَالطَّهَارَةُ، تو اصل یہ تھا کہ وہ پاک تھا، اب شک ہوا کہ پتہ نہیں کوئی چیز اس میں گر گئی ہے جس کی وجہ سے ناپاک ہوا ہے، تو نہیں، اصل میں یہ پاک تھا تو اب بھی پاک ہے۔ وَالتَّوَضُّؤُ مِنَ الْحَوْضِ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَرِ رَغْمًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنا حوض سے، نہر سے وضو کرنے کی بنسبت افضل ہے، رغماً للمعتزلہ، معتزلہ کو ذلیل کرنے کے، یعنی معتزلہ اس کے قائل نہیں تھے، معتزلہ حوض سے وضو کو جائز نہیں قرار دیتے، ہم وضو سے حوض سے وضو کر کے انہیں رسوا کرتے، اس لیے معتزلہ کیونکہ اس کے منکر ہیں تو اہل سنت جو ہے وہ اس سے کرنا چاہیے، بلکہ نہر سے حوض سے کرنا افضل ہے۔ وَقَدَا يَجُوزُ بِمَاءٍ عَادَتَهُ طَاهِرٌ جَامِدٌ، اسی طرح اگر پانی میں کوئی پاک چیز جامد مل گئی جیسے مٹی وغیرہ، ریت ہو گئی یا کوئی پتے وغیرہ گر گئے پانی میں، تو اس سے طہارت حاصل کرنا چاہیے، جیسے کہ اشنان و زعفران، ہاں جیسے پانی میں اشنان نامی زعفران وغیرہ مل گیا سے۔ لیکن فی البحر عن الکنیہ ان امکنت تبغ به لم یجز كنبیذ التمر، کہ بحر و رائق میں ہے کنیہ کے والے سے کہ اگر اس سے رنگنا، اس کے ساتھ
رنگنا ممکن ہو، یعنی اتنا زعفران پانی میں مل گیا ہے کہ اس سے وضو کرے گا، دھوئے گا تو اعضاء پر رنگ آ جائے گا، تو اب اس سے جائز نہیں ہے جیسے تمیز تمر سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پانی میں پھل بارہ گر گئے یا درختوں کے پتے گر گئے، وَإِنْ غَيَّرَ كُلُّ اوصافه، اگرچہ وہ اس کے تمام اوصاف کو تبدیل کر دیں، صح قول کے مطابق، ان باقیت رقت ہو، اگر پانی کی رقت اور چلان باقی ہے تو اس کے ساتھ وضو ہے، وہ اسمہ الامام براس، جو اس کا نام پہلے گزر چکا۔ اب یہاں تک ہی ہم آج کی کلاس میں کرتے ہیں، باقی جو اس کا حصہ رہ گیا وہ ہم کلاس میں کل کی کلاس میں کر لیں گے۔ یہ باب المیاہ کا ابتدائی حصہ اور مختار سے ہم اس کو پڑھ لیا۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتے۔ اگر کوئی سوال ہے یہ کتاب طہارت کو ہم جو ہے وہ ڈیٹ میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اور اس کے بعد پھر عید کے بعد باقاعدہ ہوگی وہ کتاب الوضو سے نصاب شروع کریں گے، چونکہ یہ بہت لمبا نصاب ہے اس کا۔ اگر ہم اسے کتاب الصلاۃ تو ساری پڑھیں، یہ ایک سال میں ختم ہونے والا نہیں ہے، جو کہ اب نے اس کے پیپر بھی دینے کتاب الوضو سے یہ پایا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ کتاب الوضو سے یعنی طہارت اگر کسی صاحب میں ہے تو چلیں وہ بھی ہو گئی ہے، آگے جو ہے وہ کتاب الوضو سے یہ جو اس کے ابواب رہتے ہیں ابھی طہارت کے، وہ ساتھ ساتھ اس طرف خلاصے کی صورت میں ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو سوال نہیں کرنا